سر سب سے پہلے تو ایک چیز اب واضح ہو گئی ہے، کوئی اس میں اب اگر مگر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے یا نہیں. اب یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہر صورت میں آ رہے ہیں، کم وقت میں جیل جانا پڑے یا جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ فیس کریں گے، پاکستان آ رہے ہیں. یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان 21 کو. جی انشاءاللہ اس میں ایک جو اہم رکاوٹ تھی آف کورس اس کی ڈاکٹروں کلیئرنس تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور اب وہ پوری طرح جو ہونے والے مرحلے ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور جو انتخابی مہم ہوگی مسلم لیگ نون کی اس کی قیادت کریں گے انشاءاللہ. سر میڈیکل رپورٹ والی کلیئرنس تو آپ نے کہا کہ وہ مل گئی ہے، لیکن ایک اور بڑی کلیئرنس ہے سر، وہ ان کے قانونی معاملات سے متعلق ہے. پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں، خبردار کر رہے تھے، جن میں کچھ لیڈران کے نام بھی چل رہے ہیں. کچھ کے میں نام بتا دو، کچھ کے آپ بتا دیں کہ کون سے دیگر لیڈران ہیں جو میاں صاحب کو پاکستان آنے کے حوالے سے اس وقت ان کی مختلف رائے تھی کہ وہ پاکستان ابھی نہ آئیں، پہلے اپنے قانونی معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں، جن میں قیصر احمد شیخ صاحب نے بھی ایک رائے دی تھی کہ پاکستان نہ آئے میاں صاحب فی الحال. پھر شاہد حقان عباسی صاحب نے بات بھی کی، اور اس کے علاوہ پھر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ میاں صاحب کو ابھی پاکستان نہیں آنا چاہیے، پہلے اپنے قانونی معاملات جو ہیں وہ نمٹا لینے چاہیے پہلے. تو دیگر بھی کوئی لوگ ہیں پارٹی کے اندر سر جو اہم رہنماؤں میں، مرکزی رہنماؤں میں، جو میاں صاحب کو پاکستان آنے کے حوالے سے فی الحال کہہ رہے تھے کہ فی الحال نہ آئے، انہیں منع کر رہے تھے؟ جی میں تو بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن یا لیڈر کوئی ایسا نہیں ہے جو ملا ہو جس نے کہا ہو کہ قائد محترم تشریف نہ لائے. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جن کے نام پر اور جن کی لیڈرشپ پر اس پوری جماعت کا دار و مدار ہے، جن کے نام پر ہمیں 2018 میں مشکل ترین اور بدترین حالات میں بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے، وہی ملک کو اور پارٹی کو آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان مشکل ترین حالات میں. اور وہ اب موقع آ گیا ہے کہ وہ آئیں، اور پہلے بھی مشکل ترین حالات میں ہی انہوں نے پاکستان کی قیادت کی تھی. چاہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بدترین دہشت گردی تھی پاکستان میں، لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے کی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، اور مہنگائی تب بھی بہت زوروں پر تھی. تب بھی میاں نواز شریف نے ہی اپنی لیڈرشپ سے اور اپنی جو صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت بھی اور سیاسی صلاحیت بھی، اس کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کیا. تو انشاءاللہ وہ دوبارہ پاکستان میں آ کر اس کو حل کریں گے. تو سر مجھے یہ بتا دیں کہ بیچ میں ایک بات ہوتی تھی، مسلم لیگ نون پچھلے کئی مہینوں سے لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور میاں نواز شریف کو بھی اس والے سے بہت زیادہ تحفظات تھے، تبھی وہ پاکستان نہیں بھی آ رہے تھے. تو اب وہ کیا لیول پلینگ فیلڈ جس کا نون لیگ کو گلا تھا اب وہ مل گئی آپ کو؟ جی اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کا ترجمہ کر سکیں تو انصاف کا ممکن ہونا ہی مشکل تھا اب سے کچھ ہفتے پہلے تک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کے ناظرین نے ہم سب سے بہتر اس کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح عدالتوں میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانے کا اور ایک جو سابق حکمران جماعت ہے اس کی طرف ایک بہت ہی واضح اور غیر منصفانہ جھکاؤ موجود تھا. جو ہم نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے جو دو متضاد فیصلے ہیں ایک ہی کورٹ سے، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے فیصلے دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں جن میں بہت زیادہ جھکاؤ تھا. تو لہٰذا اس وقت ایک انصاف کا حصول ہی ناممکن نظر آتا تھا. اب کچھ امید پیدا ہو چکی ہے کہ جو ماضی کے انتہائی ناحق اور غیر منصفانہ فیصلے تھے میاں نواز شریف کی نااہلی کے، ان کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹانے کے، ایک وقت پر مسلم لیگ نون سے اس کا نشان بھی چھین لیا گیا تھا 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں. تو یہ سب جو ایک غیر منصفانہ ریکارڈ ہے، اب ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ انصاف ہمیں اس میں حاصل ہوگا. لیکن سر ایک ترجمہ اس لیول پلینگ فیلڈ کا اور بھی ہے، جو آپ نے بات کی، آپ نے عدالتی چیلنجز کی بات کی، آپ نے ایک ترجمہ اس کا اور بھی ہے، ڈیفینیشن اس کی ایک اور جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئی تھیں، اطلاعات ایسی بھی آئی تھی کہ میاں صاحب کو بڑے ایشوز ہیں، وہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ وہ تب آئیں گے پاکستان کے جب انہوں نے جو شرائط رکھی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی ڈسکوالیفائڈ بھی ہوں، وہ جیل میں بھی ہوں، اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نہ ہوں، تو وہ تب پاکستان آئیں گے. تو وہ تینوں چیزیں تقریباً ہو چکی ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں بھی ہیں، ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، تو اب میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں. یعنی اب کسی اور کی لیول پلینگ فیلڈ کم کرنے آپ کی طرف سے شرط ہے کہ کم کریں ہماری بڑھا ہے. نہیں، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، اور میاں نواز شریف
ایک جمہوری ذہن رکھنے والے سیاستدان ہیں. انہوں نے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، ذاتی رائے، کہ انہوں نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی شرط نہیں کی ہوگی. یہ ضرور ان کی توقع بھی ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو اس کو انصاف ملے. اگر ہم آج ججوں کے کانڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جس جج نے میاں نواز شریف کو سزاوار ٹھہرایا تھا اس کے اپنے کانڈکٹ کے بارے میں وہ مرحوم ہو چکے ہیں. ان کو عدلیہ سے نکال دیا گیا اس مس کانڈکٹ کی بنیاد پہ، لیکن خدا جانے وہ فیصلہ کیوں اب تک کھڑا ہے جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پھر کہوں گا کہ سابق دور میں انصاف کی جو ہے وہ حصول ہی ناممکن نظر آتا تھا. اب وہ اللہ کرے کہ ہمیں انصاف ملے، عدالتوں سے ہی توقع کرنی ہے اور عدالتی پروسیس کے ذریعے ہی انصاف لینا ہے. انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے. اور سر صرف انصاف کی بات نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر آپ کی ایک بڑی جماعت ہے، 3 مرتبہ میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں بھی ذرا دل بڑا کرنا چاہیے جب وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. وہ سب کے لیے پھر مانگنی چاہیے. اگر وہ کسی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیس کم کرنے کی انہوں نے کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تو کسی کی سپیس ختم ہونے پہ خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے، چونکہ آپ لوگ 2018 میں یہ فیس کر چکے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ کی پارٹی کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا، آپ کی پارٹی قائد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، الیکشن سے باہر کر دیا گیا، پارٹی ابھی کمزور ہو گئی. آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے انتخابی نشان بھی آپ سے لے لیا گیا تھا، تو وہی کچھ تو آج تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو تو اس چیز کو سب سے بڑھ کے آپ کو مخالفت کرنی چاہیے، بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. جب تک تو 16 ماہ میں ایک 15 جماعتی مخلوط حکومت موجود تھی جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، تو ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے کہ کسی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے. جس طرح ایک مذہبی جماعت کو ایک پچھلے دور میں ریفرنس بھیجا گیا تھا. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، جو تمام جماعتیں اس 15 جماعتی اتحاد کا حصہ تھی، ان سب کی رائے یہی ہے کہ کسی جماعت کو کالعدم کرنے سے جماعتیں ختم نہیں ہوتی. ہمیں جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کا عوام کے سامنے جا کر بیلٹ باکس پر مقابلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اور دوسرا سر، یہ جو عثمان ڈار والا واقعہ ہوا، صداقت باسی کے والے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے سر؟ جی یہ تو میری استدعا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو بہت کھلی گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں اور ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ پھر ہمیں کھل کر بتائیں کہ انہوں نے ذہن تبدیل کیا ہے وہ کیسے ہوا ہے. کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ سب آ کر پھر بتائیں. تاریخ تو اسی طرح درست ہوگی، قیاس آرائیوں سے درست نہیں ہوگی. تو آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے سر؟ جی نہیں، میں سپورٹ اس بات کو کرتا ہوں کہ جہاں کسی پر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے وہ ہو. لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کا جو ذہن کی تبدیلی ہے وہ کس طرح ہوئی، وہ ہمیں بتائیں نہ قوم کو بتائیں. میاں نواز شریف نے تو اب 1 سے زائد دفعہ نام لے کر کہا ہے، تو مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ صرف عثمان ڈار صاحب نہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں یا لیڈران ہیں، وہ بھی ان میں بھی یہ پھر ہمت ہوگی میاں نواز شریف جیسی کہ وہ پھر نام لے سکیں.